السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نماز کے مسائل کے اوپر بات کرنے والا ہوں۔ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں نماز کے مسائل کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، نماز جو ہے یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے اور تمام امت مسلمہ پر یہ فرض کی گئی ہے۔ اس کے مسائل کو سمجھنا اور سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر بڑے اور چھوٹے کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز ٹھیک اور درست ہو سکے اور سنت کے مطابق ہو سکے۔ کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے نماز کے حوالے سے، تو سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ پہلا سوال ہمیں یہ موصول ہوا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے سے پہلے، یعنی سبحانک اللہم کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس سے اس کی نماز درست ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے کہ ثنا پڑھنے سے پہلے اگر کوئی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتا ہے، ویسے تو اس کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے اس کو پڑھ لیتا ہے، دھیان نہیں رہا، یاد نہیں رہا اور اس نے پڑھ لی، تو اب یاد رکھیے کہ غلطی سے اگر آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ لیا تو اس سے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غلطی سے آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں تو چونکہ یہ سنت کے منافی ہے اور یہ عمل درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن نماز پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت والی، اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ کو پڑھ لیتا ہے یا کچھ قرأت کر لیتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، چونکہ صرف فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور فاتحہ سے اوپر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے یا کچھ قرأت کر لیتا ہے، تو کیا اس سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو یاد رکھیں بھائی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے یا آپ نے کچھ قرأت کر لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تیسری رکعت میں کچھ قرأت کر لی یا بسم اللہ پڑھ لی، تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جو تیسرا سوال پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص رکوع میں گیا اور رکوع سے اٹھتے وقت اس نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا، لیکن اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو کیا اب اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز ٹھیک ہو جائے گی یا دوبارہ سے لوٹانا پڑے گی؟ تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا دوستو نماز میں یہ بھی سنت عمل ہے، اور نماز میں سنت عمل کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ یہ سنت ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ غلطی سے یہ عمل ہوا ہے نا، غلطی سے وہ سمع اللہ کی جگہ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھ بیٹھا ہے، تو نماز میں کوشش کرے دھیان رہے، لیکن اگر غلطی سے اللہ اکبر پڑھ لیا تو یہ بھی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ سوالات جو ہیں نماز کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئے تھے، جن کے میں نے جواب دے دیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے علاقے میں جو امام مسجد ہیں یا جو بھی کوئی عالم موجود ہیں ان کے پاس جا کر نماز کے مسائل کو سیکھا جائے، اور اسی طرح دین کے جو دیگر بنیادی مسائل ہیں پاکی اور ناپاکی کے، ان کو بھی سیکھ لیا جائے، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا بہت ضروری ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیم دیں، ان کے عقائد پر محنت کریں، ان کو نماز کے مسائل اور دیگر طہارت کے مسائل سکھائیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ عبادات ہم کرتے ہیں اور صبح شام نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، تو بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ گھمبیر ہو جائیں گے اور عبادات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے نماز کے مسائل کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے
یا طہارت کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش بھی ہم کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔